یہ بالکل نئی بات ہوگی جو بات مفتی صاحب نے فرمائی ہے، لیکن عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے کہ رزق حلال کمانے والا یا وہ بھی عبادت کر رہا ہے اور اس میں سارا دن رات لگے رہے، اس کو دنیا دار سمجھا جاتا ہے، اور جو مسجد کا رخ زیادہ کر رہا ہو، اس کو فارغ ہو، کوئی کام نہ کر رہا ہو، رزق حلال اس کے لیے اتنا مشکل نہ ہو، آسانی سے مل رہا ہو اور مسجد میں آ جا رہا ہو تو اس کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں۔ یہ کیا مطلب کوئی تضاد ہمارے سوچنے کا ہے کیا؟ یہ ہماری سوچوں کا تضاد تو ہو سکتا ہے، لیکن دین اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ دین اسلام کا بڑا حسین مزاج ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کما رہا ہے اپنے لیے، لیکن چونکہ اس کی نیت میں یہ بات شامل ہے انما الاعمال بالنیات، نیت میں یہ بات شامل ہے کہ میں حلال روزی کماؤں گا، حرام نہیں کماؤں گا، حلال روزی کما کر حلال لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالوں گا اور اپنی عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاؤں گا۔ میری اولاد ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میں ان کو حلال کما کر کھلاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اچھی توفیق عطا فرمائے گا، زندگی کا مقصد عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی نہ صرف نیکی ہے بلکہ اس پر اجر و ثواب بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ یہ حلال روزی میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور اس کی عبادات میں اتنی کوششیں نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ فرائض واجبات سنتیں ادا فرماتے ہیں۔ یہی بات پہ ہم پوچھ کر ڈسکس کر ٹھیک جی تو یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ عبادات میں زیادہ کوشش کرتا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حلال کما رہا ہے تو اس کی حلال کی یہ کوششیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عبادت میں شمار فرمائے گا۔ اللہ اللہ، تو دیکھیں یہ اسلام کا مزاج ہے۔ یہ تصور دیکھ کر مطلب وہ لوگ جو کہتے ہیں جی اسلام پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، کہاں سے مشکل ہے؟ یعنی ایک زبردست بات میں آپ کو عرض کروں، آپ کسی بات پر بہت بڑے امام گزرے ہیں، سیدنا امام ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنی عظیم بات انہوں نے فرمائی ہے کہ اگر بندہ مومن اپنے فرائض کی پابندی کرتا ہے اور رزق حلال میں صحیح کرتا ہے تو اس نے اپنا مجاہدہ مکمل کر لیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی چلوں کی کوئی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ بلکہ میں نے ایک روایت سنی ہے یا کہیں پڑھی ہے، آپ اس کی تصدیق یا تردید فرمائیے گا کہ وہ کئی ایسے انسان کے گناہ ہیں جو اس دعاؤں سے یا استغفار سے ختم نہیں ہوتے ہیں، وہ رزق حلال کی کوشش سے ختم ہوتے ہیں۔ جی ہاں، رزق حلال کی کوشش میں جو اس کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اچھا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، جو اس کا پسینہ نکلتا ہے، جو اس کو سوچ و بچار کرنی پڑتی ہے کہ میں کس طرح سے رزق حلال کماؤں، تو اس پریشانی کی بدولت اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جو توبہ سے بھی نہیں ہونے تھے، کسی اور چیز سے بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک چھولے والا چھولے کی ریڑھی لے کر بیٹھا ہوا ہے، ایک موچی بیٹھا ہوا ہے، اس کی حلال کما رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری تو دکان ہونی چاہیے، اچھی نوکری ہونی چاہیے، ذلت کی جگہ ہم کیوں جائیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ تو ذلیل کرنے والے کہاں جائیں گے؟ پھر وہ جو موچی کو موچی ان کا خطرہ ہے، وہ جو موچی کو موچی اور نائی کو نائی، اور پھر وہ کہاں جائیں گے؟ وہ بتاتا ہوں کہاں جائیں گے، نبی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ تکبر ہے، وہ کسی کو حقیر جاننا تکبر ہے، اور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت کے فاصلے سے آتی ہے۔ آج اس کو چونٹی سمجھ رہا ہے، کل روز قیامت چونٹی بنا کر مسل دیا جائے گا۔ کالر شامل کر